نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین و ناظرین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائی جان محمد مسجد لاہوری محلہ لاڑکانہ سے آپ سے مخاطب ہے. ہم نے میبزی کا درس شروع کیا تھا. اس سے پہلے 4 دروس گزر چکے اور آج 5واں درس ہے. گزشتہ 4 دروس میں صاحب کتاب علامہ قاضی میر حسین بن معین الدین میبزی یزدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وجہ تالیف کتاب بیان فرمائی. ان کو ہم نے 4 دروس میں بیان کیا گزشتہ میں کہ کیا وجوہات تھی جن کی بنا پر آپ نے ہدایت الحکمت کی شرح کو تصنیف فرمایا، تحریر فرمایا. اس سے آگے آپ حکمت کی تعریف کریں گے اور حکمت کی تقسیم کریں گے. اس سے پہلے چند چیزوں کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حکمت کی لفظی معنی کیا ہیں. ناظرین، حکمت کی لفظی معنی دانش کی آتی ہیں، عدل کی آتی ہیں، انصاف کی آتی ہیں، علم کی آتی ہیں، فلسفہ کی آتی ہیں. دانش حکمت کو کہتے ہیں. حکمت فلسفہ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. حکیم کا جو لفظ ہے وہ یونانی فلاسفہ جو تھے وہ استعمال کرتے تھے. یونانی فلاسفروں نے حکیم کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا اور ان کو حکما کہتے ہیں. فیلسوف کا جو لفظ ہے وہ سب سے پہلے ارسطو نے جو ہے اپنے لیے استعمال کیا. فلسفہ کی یہ جو لفظی صورت ہے یہ عربی صورت ہے اس کی، ورنہ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے. فیلاسوفیہ یا فیلسوف وغیرہ سے یہ مشتق ہے. اس کی معنی بھی حب دانش کی آتی ہیں. فیلا حب کو کہتے ہیں اور محب کو بھی کہتے ہیں، اور جو صوف ہے وہ جو ہے وہ دانش کو کہتے ہیں، علم کو کہتے ہیں، یعنی علم سے محبت کرنے والا. حب دانش یہ فیلسوف کی جو ہے معنی آتی ہیں، فلسفہ کی معنی آتی ہیں. جو ہمارے پاس فلسفہ آیا اس کا جو معلم اول ہے وہ ارسطو ہے. اس کو ارسطاطالیس بھی کہتے ہیں. یہ جو ارسطو ہیں یہ افلاطون کا شاگرد ہے. افلاطون یہ سقراط کے شاگرد ہیں، اور سقراط یہ بقراط کے شاگرد ہیں، اور بقراط یہ فیثاغورس کے شاگرد ہیں. اور جو فیثاغورس ہے ان کے لیے مشہور ہے، کتابوں میں آتا ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہے. یونانی جو فلاسفر میں ارسطو ہے یہ فلسفہ جدید کے معلم اول ہیں. قدیم فلسفہ وہ افلاطون تک مکمل ہو گیا. اب ہمارے پاس جو یہ فلسفہ ہے یہ ارسطو کا ہے. یونان کے اندر 2 مکتب فکر مشہور تھے، ایک مشائیہ، دوسرا اشراقیہ. جو اشراقیہ وہ افلاطون کے جو نظریے کے قائل تھے، اور جو مشائیہ ہیں وہ ارسطو کے نظریے کے قائل تھے. فرق دونوں میں کیا تھا؟ فرق دونوں میں یہ تھا کہ جو مشائیہ ہیں ارسطو والے وہ اشیاء کی حقیقتوں کو دلائل سے ثابت کرتے ہیں، اور جو افلاطون والے اشراقیہ ہیں وہ اشیاء کی حقیقتوں کو بھی وہ نور باطن کے ذریعے سے وہاں تک پہنچنے کی وہ کوشش کرتے تھے. تو ان کا یہ ارسطو والوں کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ اشیاء کی حقیقتوں تک دلائل کے ذریعے جو ہے وہ پہنچا جائے. جب اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیل گیا
تو وہاں سے جو حکماء ہیں انہوں نے عقلی دلائل سے اسلام کے اوپر وار کیا. تو ضرورت پیش آئی ان چیزوں کی کہ ان کے دلائل کو دیکھا جائے، پھر ان کو ان کی زبان میں جواب دیا جائے. دور خلافت عباسیہ میں حکیم فارابی نے یونانی فلسفے کی کتابوں کو عربی کے اندر جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا. اس طریقے سے اس فلسفہ کے جو معلم ثانی قرار پائے وہ حکیم فارابی قرار پائے. آگے چل کے پھر ابو علی سینا نے ان کے کام کو ترتیب دے کر جو انہوں نے مسودے کی صورت میں تیار کیا تھا ایک جگہ پہ جمع کیا، اور وہ اس طریقے سے اس کے معلم ثالث قرار پائے. آگے چل کے جب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خالص اسلامی جو ہے وہ فلسفہ جو ہے ہمارے پاس جو اس وقت ہے وہ خالص اسلامی فلسفہ، کیونکہ علامہ میبزی رحمۃ اللہ تعالیٰ متکلمین میں سے، امام غزالی متکلمین میں سے، امام فخر الدین رازی متکلمین میں سے ہے. تو یہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ متکلمین میں سے جو ان کے ایسے دلائل تھے فلاسفہ کے جو اسلام کے مخالف تھے، ان کا انہوں نے توڑ کیا اور ان کے ایسے زبردست جواب دیے کہ ان کے دلائل کو ریزہ کر دیا. آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ علامہ میبزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی جہاں کوئی ایسا بحث آئے گا وہاں اس کے اوپر زبردست جرح کریں گے، زبردست رد کریں گے، اور ان کے دلیلوں کو توڑیں گے، ان کے دلیلوں کو رد کریں گے. اس طریقے سے درس نظامی کے اندر ہدایت الحکمت کی کتاب جو ہے اس کو شامل کیا گیا. جس طریقے سے ہم ان کے ان حوالوں کو جانیں، ان کے دلائل کے اخذ کرنے کے طریقے کو جانیں، ان کے خیالات کو جانیں، کس طریقے سے وہ اعتراض کرتے ہیں ہمارے اوپر، کس طریقے سے پھر ان کو جواب دیا جائے، اس طرح یہ فلسفے کو درس نظامی کے کورس میں رکھا گیا. اور یہ جو میبزی ہے یہ اسی ہدایت الحکمت کی شرح ہے جو اس سے پہلے آپ پڑھ چکے. بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ اب سائنس جو ہے وہ آ گئی ہے، اب فلسفے کی ضرورت نہیں. ایسی بات نہیں ہے. فلسفہ وسعت رکھتا ہے اپنی معنی میں. سائنس سے یہ جو ہے سائنس مکمل طریقے سے آپ اس کو فلسفہ کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ فلسفہ فقط دانش کا نام ہے. سائنس تو آپ اسے کہتے ہیں جو آپ کو ایک علم، تجربے اور مشاہدے کے ذریعے حاصل ہو. ایک مثال میں آپ کو چھوٹا سا دیتا ہوں. جس طرح پانی کا ایک فارمولہ ہے H2O، واٹر کا فارمولہ ہے کیمسٹری. ہائیڈروجن اور آکسیجن، 2% ہائیڈروجن 1% آکسیجن، یہ اجزاء ہیں، ترکیبی اجزاء ہیں پانی کے. تو ان اجزاء کی ترکیب جو ہے یہ ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ اس طریقے سے ان اجزاء کو ہم ترکیب دیں گے پھر مرکب ہو جائے گا یہ واٹر کا. مگر جو فلسفہ ہے وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ اس ترکیبی اجزاء کے پیچھے کون سا نظام کار فرما ہے، کون سا دماغ کار فرما ہے جس نے ان اجزاء کو جو ہے اس طریقے سے ترکیب کرنے پر مجبور کیا. تو یہ فلسفہ ہے. بہرحال فلسفے کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، ہم اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے. تو لہٰذا فلسفے کی لفظی معنی ہمارے ذہن میں آ گئی، اور اس سے آگے یہ آپ خود علامہ میبزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حکمت کی تعریف کریں گے اور اس کے اقسام کو بیان کریں گے. سب سے پہلے ہم کتاب سے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ترجمہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلم ان الحکمت علم باحوال اعیان الموجودات على ما هي عليه في نفس الامر بقدر الطاقة البشرية، وتلك الاعیان اما الافعال والاعمال التي وجودها بقدرتنا واختيارنا او لا. فالعلم باحوال الاول من حيث انه يؤدي الى صلاح المعاش والمعاد يسمى حکمتا عملیتا، والعلم باحوال الثانی يسمى حکمتا نظریتا. یہاں تک سب سے پہلے ناظرین ترجمہ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے الفاظوں کی معنی دیکھتے ہیں، پھر ترجمہ کر لیتے ہیں. علم، یہ علم یعلم سے امر کا صیغہ ہے، تو جان لے، تو جان. ان الحکمت، تحقیق حکمت، تحقیق دانش.
یعنی علم حکمت مراد۔ تحقیق حکمت، علم جاننا، احوال یہ حال کی جمع ہے، آیان یہ عین کی جمع ہے، پہلے اس کی تفسیر ہم کر چکے۔ موجودات یہ موجود کی جمع ہے۔ یاد رکھیں یہ جو موجود ہوتا ہے یہ 3 قسم پہ ہوتا ہے۔ ایک ہے موجود فی الذہن، دوسرا ہے موجود فی الخارج، تیسرا ہے موجود فی النفس الامر۔ موجود فی الذہن وہ ہے جو موجود فی الخارج نہ ہو، فقط ذہن میں موجود ہو، اور موجود فی الخارج جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں جو خارج میں موجود ہو، اور موجود فی النفس الامر اس کو کہتے ہیں جو خارج میں موجود ہو پر واقع کے اعتبار سے حقیقتاً موجود ہو۔ موجود فی الخارج اور موجود فی النفس الامر میں یہ فرق ہے کہ موجود فی الخارج جو ہے وہ معتبر کے اعتبار کے اوپر ہے، وہ اس کا اعتبار کرے یا نہ کرے۔ نفس الامر میں ایسا نہیں ہے، معتبر کے اعتبار کے اوپر نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے۔ مثال آپ کو دیتا ہوں میں، جس طریقے سے طلوع شمس ہے، سورج کا طلوع ہونا ہے، وہ وجود نہار کی دلیل ہے، اب یعنی دن کے ہونے کی دلیل ہے۔ اب طلوع شمس وجود نہار کی دلیل یہ معتبر کے اعتبار کے اوپر نہیں ہے، حقیقتاً ایسے ہی ہے۔ تو یہ فرق ہے، یہ نفس الامر ہے۔ تو یہ فرق ہے، نفس الامر موجود فی النفس الامر اور موجود فی الخارج، ان دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ نفس امر جو ہے یہ عام ہے، اور فی الخارج جو ہے موجود یہ جو ہے خاص ہے، یعنی ہر نفس الامر موجود فی الخارج ہوگا، مگر ہر موجود فی الخارج وہ نفس الامر میں موجود ہو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اعیان الموجودات، موجودات خارجیہ، علی ما ہی علیہ، علی پر، ما وجہ، ہی یہ موجودات خارجیہ، علیہ اس وجہ پر، یہ ثابتۃ علیہ، یہ ما موصولہ ہے، اس کا مرجع اعیان الموجودات ہے، وجود خارجی، ہی اس کا یہ مرجع اعیان الموجودات ہے، علیہ علی یہ حرف جار ہے، ہوا ضمیر اس کا مرجع ما موصولہ ہے، اور یہ جار مجرور ہو کے متعلق ہو جائے گا ثابتۃ سے، تو معنی ہو جائے گی علی ما ہی ثابتۃ علیہ، وہ موجودات خارجیہ علی ما ہی علیہ اس وجہ پر جس وجہ پر یہ ثابت ہیں، یعنی ان کے اصل کی وجہ پر، ان کی اصلیت پر۔ فی نفس الامر، نفس الامر میں، بقدر طاقت البشریت، بشری طاقت کے بقدر۔ اب اس کا معنی کر لیتے ہیں۔ اعلم ان الحکمت علم باحوال اعیان الموجودات علی ما ہی علیہ فی نفس الامر بقدر طاقت البشریت۔ تو جان لے تحقیق حکمت موجودات خارجیہ، ان موجودات خارجیہ کے احوال جو اپنی اصلیت کی بنیاد پر نفس الامر میں بشری طاقت کے مطابق ہے، ان کے جاننے کا نام ہے، ان کو جاننا یہ حکمت ہے۔ وَتِلْكَ الْآيَانِ، اس سے اب آگے حکمت کی تقسیم بیان کر رہے ہیں۔ وَتِلْكَ الْآيَانُ إِمَّا الْأَفْعَالُ وَالْآمَالُ الَّتِي وُجُودُهَا بِقُدْرَتِنَا وَاخْتِيَارِنَا أَوْ لَا، اور وہ آیان یعنی وہ موجودات خارجیہ یا تو افعال اور اعمال ہوں گے، وہ افعال اور اعمال التی وجودها بقدرتنا و اختیارنا، جن کا وجود ہمارے اختیار میں ہے، ہماری قدرت میں ہے، او لا یا ان کا وجود ہمارے اختیار میں نہیں ہوگا۔ اب اس کی تقسیم بیان کر رہے ہیں حکمت کی۔ اس کے ترجمے سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ حکمت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حکمت عملیہ، دوسری ہے حکمت نظریہ۔ لفظی معنوں کو دیکھیں گے بالکل واضح ہو جائے گا۔ حکمت دانش کو کہتے ہیں، عمل کار کو کہتے ہیں، کام کو کہتے ہیں۔ تو حکمت عملیہ وہ دانش جس کا تعلق عمل سے ہو، اور حکمت نظریہ نظر و فکر سے ہے، وہ دانش جس کا تعلق نظر سے ہو، نظر و فکر سے ہو، عمل سے نہ ہو۔ تو یہ تقسیم بیان کر رہے ہیں۔
کہ وہ موجودات خارجیہ، تلک الآیان وہ موجودات خارجیہ، اما الافعال والاعمال یا تو افعال اور اعمال ہوں گے، التی وجودها بقدرتنا و اختیارنا جن کا وجود ہماری قدرت اور اختیار میں ہوگا۔ اب یہ حکمت عملیہ ہے، آپ خود آگے جا کے بتائیں گے۔ اولا یا ان کا وجود ہماری قدرت اور ہمارے اختیار میں نہیں ہوگا، فالعلم باحوال الاول من حیث انه یؤدی الى صلاح المعاش والمعاد یسمى حکمت عملیہ۔ تو آپ بیان فرما رہے ہیں، تو پھر وہ علم باحوال الاول پہلے کے احوال کے ساتھ، پہلا کون تھا؟ پہلا تھا وہ اعمال اور افعال جن کا وجود ہماری قدرت اور اختیار میں ہے، من حیث اس اعتبار سے، انه یؤدی کہ تحقیق وہ علم، یؤدی یہاں یفدی کے معنی میں، وہ پہنچائے، وہ پہنچاتا ہے، الی صلاح، صلاح کہتے ہیں بہتری کو، معاش والمعاد، معاش یہ اسم ظرف کا صیغہ ہے اور معاد یہ بھی اسم ظرف کا صیغہ ہے۔ معاش روزی تلاش کرنے کی جگہ یا اس کا وقت، اور معاد لوٹنے کی جگہ یا لوٹنے کا وقت۔ مراد معاش سے دنیا ہے اور معاد سے آخرت ہے۔ پھر وہ علم پہلے احوال کے ساتھ اس اعتبار سے کہ وہ پہنچانے والا ہو دنیا اور آخرت کی بہتری کی طرف، یسمى حکمت عملیۃ، اس کو حکمت عملی کہتے ہیں، اس کا حکمت عملی نام رکھا گیا ہے۔ والعلم باحوال الثانی، اور علم ثانی کے احوال سے، ثانی کیا تھا ناظرین؟ ثانی وہ تھا جو وہ افعال اور اعمال جو ہمارے قدرت اور ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، یسمى حکمت نظریۃ، اس کو حکمت نظریہ کہتے ہیں۔ تو یہاں تک ایک تقسیم آپ نے بیان کی حکمت کی، کہ حکمت کے دو قسم ہیں، ایک قسم ہے حکمت عملیہ، دوسری قسم ہے حکمت نظریہ۔ حکمت عملیہ کا تعلق عمل سے ہے، یعنی وہ کام جن کا وجود ہمارے اختیار میں، جس طرح صوم و صلاۃ کے اوقات وغیرہ، اور ایک وہ کام، وہ اشیاء، وہ کام جن کا وجود ہمارے اختیار میں نہیں، جس طرح سورج، چاند ہے، ان کا ہمارے اختیار میں نہیں۔ تو جن کا وجود ہمارے اختیار میں ہے وہ اس کو حکمت عملیہ کہتے ہیں، اور جس کا وجود ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کو حکمت نظریہ کہتے ہیں۔ یہاں تک ایک تقسیم بیان کی، آگے جا کر پھر یہ وضاحت کریں گے کہ حکمت عملیہ کی پھر 3 قسمیں بیان کریں گے اور حکمت نظریہ کی پھر 3 قسمیں بیان کریں گے۔ آگے جا کے پھر ہم انشاءاللہ اس کو کھولیں گے اور زیادہ، اور ان کے جو ہے جب ان کی تقسیم کریں گے تو ایک ایک تقسیم پہ 2 2 3 3 4 4 امثال آپ کے سامنے مثالیں عرض رکھیں گے، انشاءاللہ بات اور واضح ہو جائے گی۔ یہاں تک حکمت کی تعریف ہو گئی، حکمت کی لفظی معنی ہو گئی، اور یہاں ایک یہ بھی چیز ہے آپ کو بتا دوں کہ اس میں حکمت کا موضوع بھی پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے آیان الموجودات، موجودات خارجیہ۔ یہ جو موجودات خارجیہ ہیں، یہ موجودات خارجیہ کے عوارض ذاتیہ سے جو بحث کی جاتی ہے، یہ اس کا موضوع ہے حکمت کا، موجودات خارجیہ حکمت کا یہ موضوع ہے۔ تو یہاں موضوع بھی کلیئر ہو گیا، حکمت کی لفظی معنی بھی کلیئر ہو گئی، حکمت کی تعریف بھی کلیئر ہو گئی، اور حکمت کی تقسیم اول یعنی حکمت عملیہ اور حکمت نظریہ یہ بھی کلیئر ہو گئی۔ یہاں تک ایک بار ہم پھر پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ کر لیتے ہیں نا۔ اعلم ان الحکمت علم باحوال اعیان الموجودات علی ما هی علیہ فی نفس الامر بقدر طاقت البشریۃ وتلك الآیان اما الافعال والاعمال التي وجودها بقدرتنا واختیارنا اولا فالعلم باحوال الاول من حيث انه يؤدي الى صلاح المعاش والمعاد يسمى حکمتا عملیتا والعلم باحوال الثانی يسمى حکمتا نظریتا۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو جان تحقیق حکمت موجودات خارجیہ اپنی اصلیت کی بنیاد پر نفس الامر میں بشری طاقت کے بقدر ان کے احوال کو جاننا ہے، اور وہ موجودات خارجیہ یا تو افعال اور اعمال ہوں گے، وہ افعال اور اعمال جو ان کا وجود ہماری قدرت اور ہمارے اختیار میں ہیں یا نہیں ہوں گے۔ پھر وہ علم پہلے احوال کے ساتھ اس اعتبار سے کہ تحقیق وہ علم
پہنچائے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی طرف، اس کا نام رکھا گیا ہے حکمت عملیہ۔ اور وہ علم احوال ثانی کے ساتھ، یعنی جن کا وجود ہماری قدرت اور اختیار میں نہیں ہے، اور وہ علم احوال ثانی کے ساتھ اس کا نام رکھا گیا ہے حکمت نظریہ۔ یہاں تک ناظرین ہم اپنے 5ویں درس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 6ٹھے درس کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔